الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ عز وجل فی کتابہ الکریم: أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَىٰ بِاللَّهِ نَصِيرًا۔ من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع ورائنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا۔ يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُم بل اللہ یزکی من یشاء ولا یظلمون فتیلا۔ انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب وکفی بہ اثما مبینا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ عزیز دوستو، ہم اپنے ان ہفتہ وار دروس میں سورہ نساء کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ سورہ نساء کی اس سے پہلے ہم نے 43 آیتیں پڑھی ہیں، اور یہ 43 آیتیں جو ہے یہ ہم نے 8 دروس میں پڑھی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج ہمارا 9واں درس ہے، اور آج آیت نمبر 44 سے لے کر آیت نمبر 50 تک جو آیات ہیں میں نے ان کی تلاوت کی ہے۔ جو مضمون پہلے سے چلا آ رہا تھا نا سورہ نساء کا، یہ 43 نمبر آیت تک، اس کو تھوڑا سا ذہن میں لائیں۔ وہ مجموعی طور پر ایمان والوں کو نصیحتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کی جا رہی تھی، اور ایمان والوں کو خاص طور پر اسلامی معاشرہ جو ہے اس کے حوالے سے جو نصیحتیں ضروری تھی وہ بیان کی گئی۔
مطلب یہ ہے کہ معاشرے کا مطلب یہ ہے یہ انسانوں کا جو آپس کے اندر جو ہے وہ یہ ربط و ضبط ہے نا، معاملات ہیں، ان کے حوالے سے جو میں اکثر بیان کرتا ہوں کہ ایک ہیں حقوق اللہ، حقوق اللہ کی ادائیگی بھی فرض ہے، اور حقوق اللہ کی عدم ادائیگی گناہ ہے۔ اللہ کی نافرمانی ہوگی تو قیامت کے دن اللہ کو حساب دینا ہوگا۔ لیکن یہاں اس کا یوں سمجھ لیں کہ کسی دوسرے آدمی کے اوپر کوئی اس طرح کا اثر نہیں ہوتا جیسا اثر ہوتا ہے حقوق العباد کا۔ حقوق العباد جو ہے نا وہ دوسرے انسان سے متعلق ہے، اور جب دوسرے انسان کو اس کا حق نہیں ملتا تو وہ شور شرابہ کرتا ہے، فساد برپا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس وجہ سے اگر حقوق العباد کسی معاشرے میں ادا نہیں ہوں گے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ دنیا میں فساد ہوگا۔ وہ جو فرشتوں نے کہا تھا نا کہ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، تو یہ فساد ہوگا جب ایک اولاد والدین کے حقوق نہیں دیتی، والدین اولاد کے حقوق نہیں دیتے، بھائی بھائی کے حقوق نہیں دیتا، دکاندار گاہک کے حقوق نہیں دیتا، ٹھیک ہے نا، ہمسایہ کے حقوق نہیں دیتا، ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کے حقوق نہیں دیتا، ایک ملک دوسرے ملک کے حقوق نہیں دیتا، تو بس پھر فساد ہی ہوتا ہے، جنگیں ہوتی ہیں بڑا بڑا، ٹھیک ہے نا۔ یہ جو بڑی بڑی خرابیاں دنیا کے اندر ہوتی ہیں وہ اسی طرح ہی ہوتی ہیں نا۔ ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ لوگوں کے عملوں کی وجہ سے۔ تو یہ حقوق العباد جو ہے نا ان کا نتیجہ نکلے گا آخرت میں جا کر، جبکہ حقوق العباد جو ہے نا، میں نے ابھی حقوق العباد کہا، حقوق اللہ کا، حقوق اللہ کا نتیجہ وہ نکلے گا، فرض ادا کیا ہے تو اس کا بدلہ ملے گا، نہیں ادا کیا تو اس کا بدلہ ملے گا، سزا ملے گی آخرت میں۔ لیکن حقوق العباد جو ہے نا اس کا دنیا میں بھی نتیجہ نکلے گا، آخرت میں بھی نکلے گا۔ تو یہ بڑی تفصیل کے ساتھ پھر بتائے گئے سورہ نساء کی ان 43 آیتوں میں، جو ہے نا وہ انسان جو ہے وہ دوسرے انسان کے حوالے سے محتاط رہے، ایک اچھا معاشرہ وجود میں آئے، اسلامی معاشرہ، اسلامی معاشرے کے وہ سب اصول جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بتائے نا ان آیات میں۔ اور پھر پچھلی دفعہ ہم نے جو اہم اس حوالے سے ہمارا درس تھا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر شہادت بھی ہمیں دینی ہے۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، یعنی صرف اپنے وہ معاملات ہی کے اندر جو ہے وہ اتنے مگن نہ ہو جاؤ کہ وہ آخرت کے اندر جو شہادت تم نے دینی ہے اس کو بھول جاؤ۔ وہ شہادت اس حوالے سے ہے کہ جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین تم تک پہنچایا ہے، تم نے بھی اسی طریقے سے دوسرے لوگوں تک اس کو جو ہے وہ پہنچانا تھا۔ پہنچایا ہے کہ نہیں پہنچایا، بہرحال وہ پچھلا درس آپ دوبارہ سن سکتے ہیں، لیکن اب یہاں صرف میں نے اشارہ کیا۔ اب جو ہے نا وہ اب جو یہاں گفتگو شروع ہو رہی ہے نا، یہ ہو رہی ہے اہل کتاب کے حوالے سے۔ اہل کتاب سے مراد یہود اور نصارہ، یہودی اور عیسائی ہوتے ہیں۔
جن کو ہم سے پہلے اللہ تعالیٰ کی کتاب جو ہے وہ دی گئی۔ اچھا، اہل کتاب اس وقت عرب میں موجود تھے، خاص طور پر یہودی تو مدینے میں بھی موجود تھے نا، جبکہ عیسائی جو تھے وہ اگرچہ عرب میں اس طرح اتنی بڑی تعداد میں نہیں تھے، اکا دکا تو مکہ میں بھی تھے، لیکن بڑی تعداد میں اطراف کے اندر موجود تھے، نجران وغیرہ کے علاقے کے اندر، حبشہ وغیرہ کے علاقے میں عیسائی موجود تھے۔ تو اب یہاں اہل کتاب کے حوالے سے کلام کا آغاز ہو رہا ہے، اور یہ ہمارے 2 درسوں کے اوپر مشتمل ہوگا، آج کا درس بھی اور اگلا درس بھی جو ہے نا وہ پھر کچھ آیات آج پڑھیں گے، کچھ اگلی مرتبہ پڑھیں گے۔ اس میں جو بات بتائی جا رہی ہے نا وہ غور کریں، دیکھیں ایک بات نوٹ کر لیں کہ انسان ہدایت سے گمراہی کی طرف آیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ مطلب ایسا نہیں ہے کہ گمراہی پہلے آئی ہے، پہلے ہدایت آئی ہے۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام پہلے انسان ہے نا، تو ان کو اللہ نے ہدایت دی، تو ہدایت زمین پر پہلے آئی اور گمراہی بعد میں آئی ہے۔ پھر ان کی آگے اولاد میں یا ان کی اولاد میں جیسے جیسے بھی پھر وہ گمراہی آئی۔ تو اس سے یہ بات نوٹ کر لیں کہ اگر کوئی شخص آج ہدایت پر ہے تو ضروری نہیں کہ وہ پرسوں بھی ہدایت پر ہوگا یا کل بھی ہدایت پر ہی رہے، یا وہ ہدایت پر ہے تو اس کی اولاد بھی رہے، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ گمراہی آ سکتی ہے۔ اچھا، جب یہ گمراہی آتی ہے نا تو یہ ایک دم نہیں آتی۔ آپ کہیں کہ جی ابھی تو پکا ایمان والا ہے تو صبح اٹھے گا تو جو ہے وہ بالکل ہر چیز سے فارغ ہے، نہیں، یہ گریجولی آتی ہے، یہ نوٹ کر لیں، یہ آتی ہے تدریجن۔ اور اس میں سب سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ حقوق العباد بندہ وہ ترک کرتا ہے، یعنی داڑھی میں فرق نہیں آئے گا، نمازیں بھی ہوں گی، تسبیحاں بھی ہوں گی، ذکر اذکار بھی چلے گا، لیکن کہاں سے کام شروع ہوتا ہے؟ حقوق العباد سے، وہ جن کا پہلے ذکر آیا ان سے بندہ جو ہے نا وہ تہی ہوتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، اس سے مجھے کچھ فائدہ پہنچتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ میرے گاہک ہیں، تو آپ کو میں ملاوٹ والا سودا جب دیتا ہوں تو مجھے دنیا میں اس کا فائدہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اصلی چیز مہنگی ہوتی ہے، میں ملاوٹ والی چیز دے کر تو پیسے اصلی کے لے رہا ہوں نا۔ نماز تو پڑھی ہے تو نماز سے تو کچھ نہیں ملا نا، وہ تو پڑھ کے چلا گیا، اس عمل سے ملا بھی ہے۔ اسی طریقے سے بہن بیٹی کا حصہ رکھنا ہے، وہ اب نمازی کے لیے بھی، داڑھی والے کے لیے بھی، حاجی کے لیے بھی بہت مشکل ہے دینا، اس کی جان جاتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ حقوق العباد جو ہے نا، یہاں آ کر پھر حقوق العباد صرف آپ یہی نہ سمجھیں کہ جی ماں باپ کی عزت و احترام ہے، وہ بھی ہے، لیکن یہ سارے حقوق العباد ہی ہے نا، کہ مزدور کو مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے دو، اور پھر وہ کرتا کیا ہے کہ حاجی ہوگا تو مزدور کو رگڑ رگڑ کر مار دے گا وہ کام کرا لے گا، اور مزدور جو ہے وہ پھر چکر کاٹتا پھرے گا۔ یہ حقوق العباد ہیں سارے، ٹھیک ہے نا؟ تو خرابی یہاں آتی ہے۔ اچھا، پھر زیادہ زور یا زیادہ اہمیت ان کے نزدیک اسی کی رہ جاتی ہے، ذکر و اذکار، نماز، داڑھی، پگڑی، ٹوپی، یہ چیزیں جو ہے نا وہ عبادات جن کو عام طور پر ہم کہتے ہیں۔ اچھا،
اور پھر جب ظاہر بات ہے کہ آپ کا ہدف بہت بڑا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اب ظاہر بات ہے کہ آپ کی تو مشقت ہی بڑی ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر آپ کی توجہ نہیں آئے گی، کیونکہ آپ کا کام ہی بہت ہے، ہدف ہی بڑا ہے آپ کا۔ جب آپ کا ہدف چھوٹا ہو جائے گا، آپ کا ہدف صرف نماز وغیرہ تک محدود ہو گیا ہے، تو وہ کیا ہوا؟ ہدف چھوٹا ہوا، تو اب آپ کے نشانہ جو مارنا ہے وہ تھوڑی جگہ پہ مارنا ہے نا، تو وہ تو پھٹ جائے گی، وہ ٹارگٹ جو ہے وہ تو پھر جلدی پھٹ جائے گا نا۔ بس یہ سمجھ لیں کہ پھر سارا جو مسئلہ پیدا ہوتا ہے نا، وہ ہوتا ہے نماز کے اوپر، روزے کے اوپر، جنازے کے اوپر۔ اور بس میں سادہ طریقے سے آپ کو سمجھا دوں، دیکھیں یہ جو اس وقت ہمارے فرقے ہیں، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، ٹھیک ہے نا، جو پاکستان کے اندر ہے نا، جس طرح گنے جاتے ہیں اس طرح ہی آپ اس کو موٹا موٹا سمجھ لیں، یہی ہے نا۔ کبھی آپ نہیں دیکھیں گے کہ حقوق العباد کے اوپر جو ہے نا وہ فرقہ بنے۔ آپ کہیں کہ جی جو آدمی جو ہے نا وہ مزدور کو مزدوری نہیں دیتا، وہ اہل سنت نہیں ہے، اور اہل حدیث اس پر فتویٰ جاری کر دیں کہ جی یہ اہل حدیث نہیں ہے جو مزدور کو مزدوری نہیں دیتا، ٹھیک ہے۔ جو ملاوٹ کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غشا فلیس منا، اہل حدیث کہیں کہ جی جس نے ملاوٹ کر دی وہ اہل حدیث نہیں رہا، ٹھیک ہے۔ تو اہل سنت کہیں کہ وہ اہل سنت نہیں رہا، ایسا نہیں ہوگا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ملاوٹ کرنے والا اہل حدیثوں میں بھی ہے، اہل سنت میں بھی ہے، بریلویوں میں بھی ہے، دیوبندیوں میں، شیعوں میں بھی ہے، کم تولنے والا بھی ہے، دودھ میں پانی ڈالنے والا بھی ہے، ٹھیک ہے نا۔ لہذا یہ چیز جو ہے نا وہ زیر بحث نہیں آئے گی۔ اسی طرح اور فرائض ہیں، مثال کے طور پر سود ہے، سود کے اوپر آپ نہیں اتنی فکر مندی ان کو دیکھیں گے کہ جی ہمارے یہ آدمی جی یہ اہل حدیث تھا اور اس نے سود کے اندر ملوث ہو گیا ہے، لہذا یہ آج کے بعد اہل حدیثوں سے خارج ہے، اور اہل سنت والے کہیں اہل سنت سے خارج ہے۔ حالانکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، ملاوٹ والا سودا بیچنا، کم تولنا۔ ہمارے عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں دنیا کے اندر عذاب نمازیں تھوڑی پڑھنے سے آیا۔ ایک پیغمبر ہے جس کا ذکر آتا ہے نوح علیہ السلام کا، کہ اس کی قوم جو ہے نا وہ بتوں کی پرستش کرتی تھی، ٹھیک ہے، اور ابھی وہ ترقی یافتہ ہوئی نہیں تھی، ٹھیک ہے، اس پر عذاب آیا، بتوں کی پرستش کی وجہ سے ان پر عذاب آیا۔ لیکن کتنے پیغمبر ہیں؟ اب آپ دیکھیں شعیب علیہ السلام کی قوم پر عذاب کیوں آیا؟ کم تولتی تھی، ناپ تول میں کمی کرتی تھی۔ لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب کیوں آیا؟ ہاں، معاشرتی خرابی تھی اس کے اندر۔ اچھا، فرعون کیوں غرق ہوا؟ فرعون اس لیے غرق ہوا، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس نے ایک قوم کو غلام بنا رکھا تھا، بنی اسرائیل کو اس نے غلام بنا رکھا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام اسے کہتے بھی یہی تھے کہ یار اس کو چھوڑ دو، میں لے کے چلا جاتا ہوں۔ اس کے اوپر جا وہ عذاب آیا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ اس طرف توجہ نہیں جائے گی، نہ اہل حدیث کی، نہ بریلوی کی، نہ دیوبندی کی، نہ شیعہ کی، ٹھیک ہے نا، کہ وہ ایک نوح علیہ السلام والی بات ضرور ہے، وہ میں نے آپ کو بتا بھی دی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ سمجھ لیں کہ یہ ایسا سادہ معاملہ نہیں، لیکن ہوتا پھر اسی طریقے سے ہی ہے کہ
اب وہ ان چیزوں کے اوپر جو ہے وہ آ جائے گا. جس طرح ہمارے یہ فرقے ہیں کس بنیاد کے اوپر ہیں؟ اہل حدیث کی کیا پہچان ہے اس معاشرے میں؟ رفع یدین کرتا ہے، جنازہ اونچی پڑھتا ہے، بغیر ننگے سر نماز پڑھتا ہے، اور آمین اونچی کرتا، اونچی آواز میں کہتا ہے. اچھا، دیوبندی کی کیا پہچان ہے؟ سر ٹکے بغیر نماز نہیں پڑھتا، ننگے سر نماز نہیں پڑھتا، اس کی ہوتی نہیں ہے. اور رفع یدین نہیں کرتا، ٹھیک ہے، آمین آہستہ ہی کہتا ہے، اونچی نہیں کہتا. اچھا، اس میں آگے بریلوی کی کیا پہچان آ گئی ہے؟ وہ انگوٹھے چومتا ہے جب اذان کی آواز آتی ہے نا. دیوبندی نہیں چومتا، وہ چومتا ہے، ٹھیک ہے نا. یہ یا صلات پڑھے گا. بس یہ چند چیزیں اس کی ہیں، باقی سارے معاملات میں ایک جیسے. اچھا، ان میں سے کوئی چیز فرض نہیں ہے، نہ رفع یدین فرض ہے، نہ اونچی آمین، نہ آہستہ آمین، ٹھیک ہے نا، نہ جنازہ اونچی پڑھنا فرض ہے. اچھا، بعض اوقات وہ پتہ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، ہم پڑھتے ہیں تو لوگوں کو پتہ بھی چلتا ہے. میں نے کہا تم زور بھی اونچی پڑھا کرو، لوگوں کو پتہ چلے. اگر پتہ ہی چلانا ہے تو پھر زور اثر کا بھی تو چلانا چاہیے، وہ فرض ہے. یہ تو فرض کفایہ ہے، نہیں پتہ چلا تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. مانتے ہیں سب، لیکن بس وہ اپنی ضد ہے نا کہ ٹھیک ہے میں نے آہستہ پڑھنا ہے، لیکن جس نے اونچی پڑھا میں نے اس کو غلط کہنا ہے، ٹھیک ہے. اور جس نے اونچی پڑھنا ہے، جس نے آہستہ پڑھا ہے، اس کا دل مطمئن نہیں ہے کہ اس کا مردہ بخشا گیا کہ نہیں بخشا گیا، ٹھیک ہے. باقی اس نے ساری زندگی حرام کھایا، کم تولتا رہا، ملاوٹ کرتا رہا، کچھ بھی کرتا رہا، سود میں ملوث رہا، دھوکہ دہی کرتا رہا، کوئی فرق نہیں پڑا اس کے اوپر. یہ بگڑ جاتی، جب امتیں بگڑ جاتی ہیں نا، اس وقت یہ کیفیت ان کی ہو جاتی ہے. اب مدینے میں یہود اس بیماری میں مبتلا ہو چکے تھے. ہم تو اب مبتلا ہے نا، وہ اس وقت ہو چکے تھے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے. اچھا، جب کوئی آدمی آ کر کہے گا ان کو، بگڑے ہوئے کو، کہ یار تم یہ کیا کرتے ہو، اب آپ اہل حدیث کو کہیں، اس کو کہیں کہ یار دیکھو یہ کوئی فرض نہیں ہے، کوئی دوسری بات نہیں ہے، اتنا اس کا چلو ٹھیک ہے تم کر بھی لو، تو اتنا اس کو کیوں خام خواہ جو ہے نا، وہ جیسے وہ مسجد میں جب آنا ہے تو 2 نفل پڑھنے ہیں، اس کے اوپر اتنا ہی زور لگا دیں گے کہ فرض بے شک چھوڑ دے لیکن وہ نہ چھوڑے، ٹھیک ہے نا. اب آپ اس کے اوپر یہ بات کریں گے تو یہ بات کوئی اثر ان کے اوپر نہیں کرے گی. آپ ان کو کہہ دیں کہ یار ننگے ساری نماز پڑھ لی ہے نا، کیا ہو گیا ہے. دیوبندی کو کہہ دیں، اہل سنت کو کہہ دیں، یہ کہتے ہیں یہ کیڑی نماز ہے، پھر ہوئی ہی نہیں، یہ تو الٹا بید بھی توہین کیتی ہے اللہ دی آ کے، ٹھیک ہے نا. اب یہ نہ فرض نہ واجب. اور اگر ایک آدمی اٹھ کے ان سے کہے کہ یار وہ فرض واجب پر بات کرو، ٹھیک ہے، تو یہ اس کے خلاف ہو جائیں گے. کیوں ہو جائیں گے بھلا؟ کیونکہ وہ تو انہوں نے خود بھی نہیں کرنا. بیٹی کو ایسا اس نے بھی، اہل حدیث نے بھی نہیں دینا، بریلوی نے بھی نہیں، دیوبندی نے بھی دینا، تو یہ تینوں ہی اس کو برا سمجھنے لگ جائیں گے، ٹھیک ہے نا. تو یہ اصل کے اندر بات ہے. مسئلہ یہی تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، تو یہود کو اسی وجہ سے برا لگ رہا ہے نا. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم سے پہلی امتیں اس وجہ سے تباہ ہوئیں کہ کمزور جو ہے وہ پکڑا جاتا تھا تو اس کو بالکل شریعت کے مطابق سزا دیتے تھے، اور طاقتور پکڑا جاتا تھا جرم میں تو اس کو چھوڑ دیتے تھے، ٹھیک ہے نا. یہ بگاڑ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں نا. وہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین جو لے کر آئے ہیں اس میں تو عدل ہے. آپ نے تو یہ فرما دیا کہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی
اگر چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا. یہودی اپنا کیس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بعض اوقات لے کر آ جاتے تھے اس خیال سے کہ شاید ہمیں یہاں کو ریلیف مل جائے گا. ٹھیک ہے نا. وہ واقعہ بھی ہے ان کے ایک اسی صورت میں آ جائے گا, ہم پڑھ لیں گے سورہ نساء میں. ان کے ہاں ایک بڑا آدمی جو تھا نا وہ کہیں زنا میں پکڑا گیا, تو اب ایسا پکڑا گیا کہ جیسے کہتے ہیں کہ اب اس کو کوئی رستہ نہیں تھا, تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت کے اندر جب وہ لے کر آئے کہ اور مشورہ کر کے آیا کہ اگر تو ہم سخت سزا دیں تو پھر تو ہم نے ماننی نہیں ہے, کوئی نرم بن جائے گی تو اسے مان لیں گے, تسلیم کر لیں گے. یہ اب وہ ایک اللہ کی کتاب کو ماننے والے, جس طرح کی آج ہماری مطلب حالت ہے. اچھا لیں جی اب اس کو پڑھ لیں ذرا. فرمایا الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب, کیا دیکھا ہے حال تم نے ان کا جن کو کتاب کا ایک حصہ ملا. یہ کتاب ایک ہی ہے لوح محفوظ, اسی میں سے تورات ہے, اسی میں سے زبور ہے, اسی میں سے انجیل ہے, پھر اسی میں سے قرآن حکیم ہے. تو وہ جو اس کو حصہ تھا وہ ان کو دیا گیا. یشتنون الضلالہ, یہ دیکھیں کتاب کس لیے دی گئی, ہدایت کے لیے, اور یہ اس کتاب کو بھی ذریعہ بناتے ہیں ضلالت کا. یشترون الضلالہ, حامل کتاب ہو کر ترجیح کس کو دیتے ہیں, ضلالت کو, گمراہی کو. وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ, اور چاہتے ہیں کہ تم کو بھی گمراہ کر دیں. یہ آج جو فرقے ہیں نا, جو میں نے آپ کو گنوائے ہیں, جب ان کے سامنے آپ دین کا ایک وہ تصور لائیں گے جو وہ بلائے بیٹھے ہیں, تو وہ ان کی کوشش بھی یہ ہوگی کہ یہ باتیں آپ بھی چھوڑ کر جو ہے نا وہ اسی سطح پر آ جائیں, انہی بحثوں کے اندر جو ہے وہ آ جائیں, اسی طرح کے بن جائیں. واللہ عالم بأعدائکم, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تمہارے ان دشمنوں کو جانتا ہے, تمہیں نہیں پتا چلتا, کیونکہ بات تو انہوں نے کرنی ہے اس طرح سے کہ جیسے بڑا دین کے ساتھ تعلق ہے اور دین دار لوگ ہیں, تو تمہیں نہیں پتا, اللہ کو معلوم ہے تو یہ تمہارے دشمن ہیں. وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا, اور ان کے مقابلے میں اللہ تمہارا پشت پناہ ہونے کے اعتبار سے کافی ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا, اور ان کے مقابلے میں اللہ کافی ہے تمہاری مدد کرنے کے لیے. من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ, اور ان یہودیوں میں سے جن کو کتاب دی گئی ہے, ان میں سے تو وہ بھی ہیں جو اپنی کتاب میں رد و بدل کر دیتے ہیں, کلام کو اس کی جگہ سے ہٹا دیتے ہیں. اسی لیے تو وہ رد و بدل ہو گیا نا, اصل نہیں رہی. تو وہ خود بھی رد و بدل کر دیتے تھے. اور آج بھی آپ ذرا غور کریں, عام لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ قرآن میں کیا لکھا ہے. مولوی پڑھ رہا ہوتا تو مولوی جو مرضی پڑھ دے, پتا تو تب لگتا ہے نا کہ آگے بندہ بیٹھا ہے, اس کو سمجھ بھی آتی ہے. بہت سارے لوگ وہ ہیں جو وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں, وہ بول نہیں رہے ہوتے, بول کچھ اور رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا, وہ کچھ اور بول رہے ہوتے ہیں, جو بول رہے ہوتے ہیں وہ وہاں نہیں ہوتا. یہ اس طرح ہوتی ہے. وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا, اور پھر کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور نہیں مانا. یہ اصل کے اندر جو ہے نا وہ تھوڑا سا آپ کو اس کا پس منظر سمجھنا پڑے گا. دیکھیں, جب ہم نے کسی کو دعوت دینی ہو تو دو آدمیوں میں سے ہم کس کو ترجیح دیتے ہیں. مثال کے طور پر سامنے آپ کے ایک آدمی ہے, اس کے سر کے اوپر ٹوپی ہے, داڑھی ہے, تازہ تازہ مسجد سے نکل کر آیا ہے, اور ایک آدمی ادھر سے آ رہا ہے, اڈے سے بس سے اتر کر, پینٹ پہنی ہوئی ہے, سر ننگا ہے, منہ پر کوئی داڑھی شاڑی نہیں ہے, کالی کالی تو رہ جا رہا ہے. اب آپ نے
سوچا کہ میں یہاں ذرا دعوت دوں درس قرآن کی. تو آپ جب دعوت دیں گے تو دونوں میں سے کس کو زیادہ اہمیت دیں گے کہ بھئی چلیں آپ نہیں بولتے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ کس کو ترجیح دیں گے. آپ وہ جو تازہ تازہ نماز پڑھ کے آیا نا، جس کے داڑھی ہے، جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ بڑا عالم ٹائپ آدمی ہے، اس کو دعوت دیں گے اور وہ نہیں آئے گا. 99% تو نہیں آئے گا وہ، ٹھیک ہے. اور بڑے سوال جواب بھی کرے گا، ٹھیک ہے نا. کیوں ہوتا ہے درس یہاں؟ کون ہوتا ہے درس دینے والا؟ کہاں سے پڑھ کے آیا؟ کیا کر کے آیا؟ اور وہ جو دوسرا آدمی ہے جس نے پینٹ پہنی ہوئی ہے اور جس کے سر بھی ننگا، داڑھی بھی نہیں ہے، وہ جب آپ تجربہ کر لینا ایسے ہی ہوتا ہے. تو جب آپ کہیں گے نا درس قرآن ہو رہا ہے، تو اس کو یہ بھی کہنا مشکل ہوگا کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے. وہ کبھی آگے دیکھے گا، کبھی پیچھے دیکھے گا، جرت نہیں کرے گا کہ یار قرآن کی بات کہہ رہا ہے. اور کافی امکان ہے، کوئی 30% امکان ہے کہ وہ آ جائے گا. یہ میرا ذاتی تجربہ ہے، ٹھیک ہے نا. اور آپ یہ تجربہ کر کے دیکھ لیں، وہ آ جائے گا، ٹھیک ہے نا. اس لیے کہ وہ ابھی آزاد ہے، یہ قیدی ہے ایک مسلک کا یا ایک فرقے کا، ایک گروہ کا. اب پکا ہو چکا ہے نا. یہ مسئلہ ہے. اچھا، اب مسلمان جب مدینے آئے تو ظاہر بات ہے کہ وہ دعوت دیتے تھے. ان کے خیال میں یہ جو میں نے آپ کو مثال یہاں دی ہے نا اپنے ماحول میں سے، کس کو اس دعوت کی طرف، اس کو اللہ کے رسول کے پاس کس کو بلا کر لانا زیادہ مؤثر ہو سکتا ہے؟ یہودی کو یا مشرک کو؟ بھئی یا وہاں مشرک ہیں یا یہودی ہیں؟ یہودی. کیوں؟ یہودی بھئی اللہ کی کتاب کا ماننے والا، اللہ کا ماننے والا، جنت دوزخ کو سمجھتا ہے، آخرت کے اوپر ایمان رکھتا ہے. اور مشرک تو جو ہے وہ بت پوجنے والا، یہ تو بڑی دور ہے. اور آپ عملی طور پر دیکھ لیں کہ وہ بت پوجنے والے جو ہیں وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لیا، اور وہ کتاب پڑھنے والے جو ہے وہ محروم رہ گئے. یہی آج کل ہے، ایسا ہی ہوتا ہے. یہ آپ جو ہے نا وہ آپ دیکھ لیں گے، کیونکہ وہ حق جس وقت آئے گا نا، وہ جس طرح ہم نے سورہ نور کی آیات میں پڑھا تھا نا، لا شرقیتم ولا غربیہ. یہ وہ جو پینٹ والا ہے نا، وہ لا شرقیتم ولا غربیہ، وہ نہ بریلوی ہے، نہ دیوبندی ہے، نہ اہل حدیث ہے. وہ بیچارہ جو ہے نا وہ ابھی جو ہے نا وہ ان باتوں میں پڑا نہیں ہے. درویش خدا مست نہ شرقی ہے نہ غربی، گھر اس کا ہے دلی نہ بخارا نہ سمرقند. ٹھیک ہے. وہ جو مشرک تھے وہ آئے بڑھ کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ جو اہل کتاب تھے وہ محروم رہ گئے. اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ اگر ہمارے درمیان امام مہدی آ گیا تو انہوں نے کہنا کہ یہ دیوبندی کہیں گے کہ یہ اہل حدیث ہے، اہل حدیث کہیں گے دیوبندی ہے، یہ بریلوی نہیں ہے. ہاں، یہ کیسے، اس کو کیسے مانے؟ یہ پہلا بریلوی بنے، دیوبندی بنے، اہل حدیث بنے، پھر چلو امام مہدی بھی بنے. یہی مسئلہ. اب وہ جب لے کر آتے تھے تو چونکہ یہ ان کے دلوں میں تو وہی بات ہوتی تھی، لیکن بعض اوقات آپ کو اپنے ماحول کے دباؤ کی وجہ سے آنا پڑتا تھا نا، کیونکہ وہ لانے والے محلے دار ہی ہوتے تھے نا، دوست احباب ہوتے تھے نا جو بلا کر لاتے تھے. تو آ گئے. تو اب اس مجلس کے اندر آ کر جو ہے نا وہ اپنا وہ جو بغض ہے، میں ایک شارٹ بات آپ کو بتا دوں. یہ ایک مجلس ہے درس قرآن کی، ایک آدمی باہر ہے، وہ یہاں نہیں آنا چاہتا، اس کو یہ پسند ہی نہیں ہے، لیکن وہ آپ کا دوست ہے، آپ اسے دعوت دیتے ہیں، وہ اب آپ کو انکار بھی نہیں کر سکتا، وہ آپ کے ساتھ آ جاتا ہے. تو وہ یہاں کیا بیٹھا ہوا جو ہے وہ سکون میں ہوگا یا بے سکونی میں ہوگا؟ بے سکونی میں ہوگا. وہ بڑبڑ بھی کرے گا تھوڑا تھوڑا اپنی جو ہے نا وہ
اگر مجلس زیادہ ہوگی تو پیچھے ڈسکشن شروع کر دے گا، لیکن اگر چھوٹی بھی ہوئی تو پھر اس کو بڑی الجھن ہوگی کہ یار میں کتنے بیٹھا۔ اب آپ اس کو دیکھیں کہ محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مجلس میں یہودیوں کو کوئی صحابی لے آتے تھے نا۔ اب وہ دل سے تو نہیں آنا چاہتا، لیکن تعلقات ہیں ایک صحابی کے ساتھ، اور لہذا وہ جسے کہتے ہیں کہ اس تعلق کی وجہ سے، جس طرح بعض اوقات اہل حدیث جو ہے وہ ایسی مجلس میں چلے جاتا ہے جس میں کول ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن کیوں؟ یا محلے داری ہے یا رشتہ داری ہے۔ برادریوں میں اسی طریقے سے ہے، ایک برادری میں کچھ اہل حدیث ہے، کچھ دیوبندی ہے، کچھ بریلوی ہے، تو اب کیا رشتہ داری میں کیا کرے بھائی؟ ویسے وہاں جا کر بیٹھ جائے گا، تھوڑا تھوڑا بولتا بھی رہے گا کہ یہ اس کا کیا فائدہ، بس ہمیں ایسے ہی یہ وہ کیا کرتے ہیں، گٹلیاں گٹکیاں میں گٹکاں گنی جاندے نال، آپ بھی گنی جا کے نالے یہ بھی تبصرہ کرے گا کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو بس اسی طریقے سے وہ جو اس کا ذہن میں ہے وہ تو ہے، لیکن ماحول میں آ کر جو ہے وہ پھر وہ پھنس گیا ہے نا۔ تو اب وہاں ان کے اندر سے یہ بغض نکل جاتا تھا۔ اچھا، اس میں ایک بات کیا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نصیحتیں کرتے تھے نا، تو صحابہ کرام نصیحتیں سن کر کہتے تھے سمعنا واطعنا۔ کیا مطلب سمعنا؟ ہم نے سن لیا اور ہم اس پر عمل کریں گے۔ سمعنا واطعنا۔ تو اب یہودی بیٹھا ہے مجلس کے ساتھ، اس نے بھی آواز ملا دی سمعنا وعصینا۔ اطعنا کی جگہ کیا کہا؟ عصینا۔ لیکن اس طرح کہا کہ نہ کسی کو سمجھ آئے کہ عصینا کہا ہے، نہ پتہ چلے کہ اطعنا کہا ہے۔ وہ ملتا جلتا لفظ ہوتا ہے نا بعض کا، تاکہ سمجھ نہ آئے۔ اب یہ عصینا کا مطلب ہے نہیں مانا، نافرمانی۔ جس طرح ہم کہتے ہیں سن لیا کریں گے تے آپ دی مرضی، نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ اس انداز سے کہ کسی کو یہ محسوس بھی نہ ہو، کوئی یہ نہ، اگر بالفرض کسی نے فیل کر لیا، نوٹس لے لیا، تو اس کو یہ کہہ دیا کہ تمہارے سننے میں فرق ہے، میں نے اطعنا ہی کہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طریقے سے واسمع غیر مسمعن، وہ صحابہ کرام بعض اوقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سے کچھ پوچھنا چاہتے، جس طرح ہم کہتے ہیں ذرا سنیے جی، ٹھیک ہے، اسمع، سنیے، ٹھیک ہے نا، ایک عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، جیسے آپ کہتے ہیں۔ تو اب وہ بھی پھر اسی طریقے سے یہی لفظ استعمال کرتے تھے، لیکن اس کے ساتھ کیا کہتے تھے؟ واسمع غیر مسمعن۔ غیر مسمعن کا کیا مطلب ہے؟ تم سننے جوگے نہ رہو، تمہیں سنائی نہ دے، یعنی یہ اپنا وہ ایک بغض ہے۔ ظاہر بات ہے یہ کوئی وہ اتنی اونچی آواز سے تو نہیں کہتے تھے، لیکن اندر ایک بات جو ہے وہ جسے کہتے ہیں کہ جو ہے نا وہ اپنے بغض کے طور پر، یعنی اونچی آواز سے تو جیسے کوئی بات سنانی ہوتی تھی تو یا اپنی بات کہنی ہوتی تھی تو اسمع کہہ کے تو بات کرتے تھے، لیکن اندر سے پھر ان کے یہی ہوتا تھا کہ تواڈے کان ہی سننے دے قابل نہ رہ جان۔ یہ کس کے ساتھ کر رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اسی طریقے سے آگے فرمایا وَرَائِنَا لَيَّمْ بِأَلْسِنَتِهِمْ، اور رائنا کہتے تھے زبانوں کو مروڑ کر، کیونکہ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کوئی بات پوچھتے تھے تو ایک یہ مختلف اپنا چیزیں الفاظ ہوتے ہیں نا جن کو ہم بعض اوقات اختیار کر لیتے ہیں، تو صحابہ ایک یہ لفظ بھی اختیار کرتے تھے رائنا۔ رائنا کا مطلب یہ تھا کہ آپ ہماری رعایت کریں، مدد کریں۔ کسی صحابی کو کوئی بات سمجھ نہیں آئی
تو اس نے اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو متوجہ کرنا تو وہ رائنا کہتا تھا. اب یہودی بغض میں کیا کہتے تھے رائنا کی جگہ؟ رائنا. اب رائنا اور رائنا کا زیادہ فرق تو کوئی اہل زبان بڑے غور سے سنے گا تو اس کو پتہ لگ جائے گا. رائی چروائے کو کہتے ہیں نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث میں ہے نا کلکم رائیم و کلکم مسئول عن الرعیت. رائنا ہمارے چروائے. توہین کے انداز میں یہ بولا کرتے تھے نا یا بولتے تھے. وطعناً فی الدین، اور دین کے اندر نکتہ چینیاں، یعنی دین اسلام کے اندر نقائص ڈھونڈنے کے لیے آئے بیٹھے ہیں. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، اگر یہ کہتے سمعنا وَأَطَعْنَا، ہم نے سنا ہے ہم اطاعت کریں گے، وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا، ہماری بات سنیے، ہماری طرف توجہ کیجئے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَمْ، یہ ان کے لیے خیر کا باعث تھا اور زیادہ سیدھا طریقہ تھا. وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر بلکہ ناشکری کی بنیاد کے اوپر ان پر لعنت مسلط کر دی. کیا مطلب ہے؟ کہ دیکھیں اللہ کے رسول کے پاس آئے ہیں اور لعنت لے کر جا رہے ہیں، ہدایت کی بجائے جو ہے وہ یہ لعنت کا سبب یہ طرز عمل بنا ہے. اپنے اندر تکبر، اپنے آپ کو بہت اعلیٰ سمجھنا، یہ سمجھنا کہ جی بس ہم سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ چیزیں آتی ہیں، پھر یہ فرقوں کے اندر یہ چیزیں آ جاتی ہیں. تو فرمایا وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا. تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہا ہے کہ ان میں سے تھوڑے ہی لوگ ایمان لائیں گے، اور لائے بھی تھوڑے ہی ہیں. پھر یا ایھا الذین اوتوا الکتاب، اے کتاب والو، اے وہ لوگوں جن کو کتاب دی گئی، آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم من قبل ان نطمس وجوہا، ایمان لاؤ اس کلام پر جو ہم نے نازل کیا، قرآن پر ایمان لاؤ اس سے پہلے کہ ہم تمہارے چہرے مٹا دیں. چہرے مٹانے سے مراد یہ ہے کہ یہ نقش ہے نا، اب اس طرف سے تو کوئی نقش نہیں ہے تو اس کو بھی ایسا ہی کر دیں، نہ پتہ لگے یہ اگلا حصہ ہے، نہ پتہ لگے کہ یہ پچھلا حصہ ہے، منہ کدھر ہے اور بیک سائڈ کدھر ہے، جیسے آپ سمجھ لیں. من قبل ان نطمس وجوہا فنردھا علی ادبارہا، اور ہم پھیر دیں پچھلی طرف تمہاری گردنوں کو، او نلعنہم کما لعن اصحاب السبت، یا پھر ہم اسی طریقے سے لعنت کر دیں جیسے ہم نے کی تھی ہفتے کے دن والوں پر، جن کو بندر و سور بنا تھا، وہ جو مچھلیاں پکڑتے تھے. اب آپ ذرا دیکھیں وہ مچھلیاں پکڑنے کی وجہ سے بندر سور بن گئے. اور یہ کون سا گناہ تھا؟ یہ معاشی جرائم تھے نا. یہ کوئی نماز پڑھنے کی وجہ سے بندر سور نہیں بنے تھے، وہ داڑیاں تو چھوٹی نہیں تھی کہ بندر سور بنا دیے. وہ اس دن مچھلیاں پکڑتے تھے، اس دن کاروبار کرتے تھے جس دن کاروبار اللہ نے منع کیا ہوا تھا. یعنی ان کی معاش جو تھی حلال نہیں تھی اس دن. وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اور اللہ کا حکم جو ہوتا ہے نا وہ پورا ہو کر رہتا ہے. اللہ کے حکم کے اوپر عمل درآمد ہو کر رہتا ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ اس بات کو تو ہرگز معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا جائے، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور اس کے علاوہ جو چاہے گا وہ معاف کر دے گا. یہ آیت جو ہے نا وہ اتنا حصہ 2 دفعہ آیا ہے ایک صورت میں. ایک تو یہ ہے، یہ آیت نمبر جو ہے وہ 48 ہے، اور اس سے آگے جا کر آیت نمبر 100
16 پہ یہ جو یہی مضمون جو ہے نا وہ دوبارہ آیا ہے، یہی آیت دوبارہ آئی، آپ اس طریقے سے سمجھ لیں۔ تو یہاں یہ سمجھ لیں جی کہ اس کو بعض اوقات لوگ سمجھتے ہیں کہ جی چلیں وہ تو شرک ہے نا جس کی بات ہے، باقی گناہ شرک نہیں کرتا، باقی گناہ کا تو اتنا مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ یہ نہیں ہے، یہ نوٹ کر لیں، مسئلہ یہ نہیں ہے، بات صرف اتنی ہے، پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ معافی ہر گناہ سے ہو سکتی ہے۔ آپ بت پوجے ہیں آپ نے، یا آپ کا کوئی تصور تھا کہ اللہ کا بیٹا ہے یا بیٹی ہے یا جو کچھ بھی ہے تصور تھا، توبہ سے سب کچھ معاف ہو جاتا ہے اگر توبہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہو جائے تو۔ شرک جو ہے نا وہ بھی نفاق بھی، شرک بھی، کفر بھی، ہر چیز معاف ہو جاتی ہے اگر بندہ توبہ کر لے۔ اب یہ علیحدہ بات ہے کہ توبہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ توبہ کہ جو جلدی ہو جائے نا اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پھر پسند کرتا ہے۔ باقی یہ ہے کہ مرنے سے پہلے پہلے ہو جائے، ٹھیک ہے نا، مرنے سے پہلے پہلے توبہ بندہ کر لے تو اگر قبول ہو گئی تو معاف ہو گیا۔ پھر اس نے شرک کیا تھا، اس نے کفر کیا تھا، کچھ بھی کیا تھا، سب معاف ہے۔ اب بات یہ رہ گئی ہے جی کہ اگر توبہ نہیں کر سکا، شرک کیا لیکن توبہ نہیں کر سکا، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کو میں نے وہاں اپنی طرف سے معاف نہیں کرنا، ٹھیک ہے نا، اپنی طرف سے معاف نہیں کرنا۔ اپنی طرف سے معاف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ایک اپنے پاس اختیار رکھا ہوا ہے کہ میں جس کو چاہوں اور جو چاہوں معاف کر سکتا ہوں۔ جیسے کہتے ہیں نا ہمارے وہاں وہ صدر پاکستان کے پاس اختیار ہے کہ وہ قاتل کو معاف کر دے، لیکن کیا وہ سب قاتلوں کو معاف کرتا ہے؟ نہیں، کسی کو معاف کر دے تو وہ اللہ تعالیٰ نے یہ موقع نہیں ہے اس تفصیل میں جانے کا۔ اگر پھر وہاں ہم پہنچیں گے 116 نمبر آیت پر تو وہاں پھر اس پر بات کر لیں گے۔ یہ ایسی ہی بات ہے، کوئی بندہ آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی اس وجہ سے قتل کر دے کہ جی صدر پاکستان تو معاف کر ہی سکتا ہے نا، صدر پاکستان معاف کر سکتا ہے، میں 2-4 بندے میں بھی مار دوں، تو ایسی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ کوئی بندہ جس کی کوئی اہمیت ہو، کوئی اس کا کام ہو، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے تو کر دے، ٹھیک ہے، کر دے۔ اللہ کسی کافر کو کر دے تو ہم کو اللہ کے ساتھ لڑیں گے کہ تو نے کیوں کافر کو معاف کر دیا؟ یغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء، ٹھیک ہے نا، یہ اس کا اختیار ہے۔ تو یہاں یہ نہیں ہے کہ باقی جو مرضی تم کرتے رہو، ٹھیک ہے نا، یہ صرف ایک اس کی شناعت بتائی ہے کہ شرک جس نے کر لیا اس کو میں وہاں نہیں معاف کروں گا، یہاں ہی معاف کروا کے آ جائے۔ مطلب یہ ہے کہ یہاں ہی معافی کروا کے آنا، یہ ذہن سے ہی نکال دو کہ وہاں اس کی معافی ہوگی۔ تو فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افتری اثما عظیما۔ اچھا، اس میں ایک اور بات سمجھ لیں جی، یہ چلیں یہ تو یہاں ہی سمجھ لیں۔ ہم عام طور پر سمجھتے ہیں کہ شرک جو ہے نا وہ صرف عبادات میں ہوتا ہے یا اللہ کی ذات میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بات سمجھ لیں کہ جو مکے میں لوگ تھے یہ جو شرک کرتے تھے، یہ کیا شرک تھا؟ ہاں، اچھا، وہ مطلب بت بنے ہوئے تھے نا، آپ ایسے سمجھ لیں کہ وہ بتوں کو پوجتے تھے۔ اللہ کی جگہ کس کو پوجتے تھے؟ بتوں کو پوجتے تھے، شریک بنا کر پوجتے تھے نا۔ اچھا، تو مصر کے اندر
مصر کے اندر جو معبود تھا اس کا کیا نام ہے؟ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جو معبود تھا اس کا کیا نام تھا؟ فرعون۔ یہ آپ نے یہ بھی پڑھا ہے کہ وہ فرعون کی نماز پڑھتے تھے یا فرعون کا روزہ رکھتے تھے یا فرعون کا کچھ کرتے تھے؟ یہاں تو چلو بتوں کا پتہ لگ گیا نا، وہ کیا کرتے تھے؟ وہ اس کو اللہ کی جگہ حاکم مانتے تھے۔ وہ کہتا تھا میں تمہارا حاکم ہوں۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے میں حاکم ہوں۔ فرق سمجھ آئیے؟ اللہ کہتا ہے میں حاکم ہوں، اور وہ کیا کہتا تھا؟ وہ کہتا تھا میں حاکم ہوں۔ اب دیکھیں، یہ ایک سورہ قصص کی آیت ہے، آیت نمبر 70، اس کو ذرا پڑھ لیں۔ فرمایا وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، وہ اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، جس کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہے۔ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ، اسی کی حمد ہے اول و آخر۔ آگے کیا ہے؟ وَلَهُ الْحُكْمُ، اور اسی کا حکم ہے، اسی کی حکومت ہے، اسی کی حکمرانی ہے۔ مطلب کیا ہے کہ وہ معبود بھی ہے اور وہ حاکم بھی ہے۔ ان الحکم الا للہ۔ جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں، اسی طریقے سے اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں، اللہ کے سوا کسی کی حاکمیت نہیں ہے۔ اور جو اللہ تعالی کے علاوہ اپنا حکم چلائے، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ایک طرف کر کے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مقابلے میں، جیسے مثال کے طور پر اللہ نے کیا کہا؟ سود حرام ہے، اور وہ سود کو جاری کرے جس طرح پاکستان میں جاری ہے، دنیا میں جاری ہے۔ یہ اللہ نے تو روکنے کا کہا نا، یمحق اللہ الربا۔ اللہ کہتا ہے بے حیائی کو بند کرو اور وہ چکلوں کے لائسنس دے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ یہ حکم چلا رہا ہے وہ کیا ہے؟ وہ آج کا فرعون ہے، وہ آج کا نمرود ہے، اور جس نے خوش دلی کے ساتھ اس کو مان لیا، اس کا وہی معبود، وہی اس کا حاکم ہے۔ وہ فرعون کی جگہ بس بندہ ہی بدلا۔ سمجھ گئے؟ اب اس اعتبار سے جب ہم دیکھیں گے نا، تو نہ کوئی بریلوی بچتا ہے، تو نہ کوئی دیوبندی بچتا ہے، تو نہ کوئی اہل حدیث بچتا ہے۔ فرعون اس معنی میں معبود تھا۔ قرآن کریم کے اندر ہے، فرعون کہتا تھا کہ میں نہیں جانتا موسیٰ کا کون سا معبود ہے، میں اپنے علاوہ کسی معبود کو نہیں جانتا، اور میں جو ہے وہ یہ سارا کچھ میرے ماتحت ہے۔ یہ دریائے نیل، اس میں سے کوئی اپنا وہ موگا نہیں نکال سکتا، کوئی نہر نہیں نکال سکتا میرے حکم کے بغیر، یعنی میرا حکم اس علاقے میں چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا حکم چلتا ہے۔ لہذا سمجھ لیں صرف ایک ہی رستہ ہے کہ اپنے دل سے اس سسٹم کو قبول نہ کیا جائے، اور جتنی آدمی کوشش کر سکتا ہو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو، اللہ تعالیٰ کی حکمرانی کو قائم کرنے کے لیے کوشش کرے۔ ٹھیک ہے نا؟ اللہ نے کوشش دیکھنی ہے، ٹھیک ہے، اس کے تقاضے پورے کرے، باقی وہ پھر تفصیل ہے سیرت میں دیکھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا باقی پیغمبروں نے بھی کوششیں کی ہیں نا، تو اس طرح۔ ہاں، اگر کوشش آدمی نے کی ہے تو اللہ تعالیٰ کوشش اخلاص سے کی ہے، اور جتنی کر سکتا تھا کی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ نرمی کرے گا۔ اس آیت کو دوبارہ پڑھ لیں۔ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، وہ اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔
لہ الحمد فی الاولی والآخرہ، اسی کی حمد ہے، کوئی اور شاباش خوبی والا ہے ہی نہیں ہے، تعریف کے لائق ہی نہیں ہے کوئی اور، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ وَلَهُ الْحُکْم، اور اسی کے لیے حکمرانی ہے۔ تو جب اسی کے لیے حکمرانی ہے تو جو حکمرانی تو کہتے ہیں حکم چلانے کو، ایمان والوں کے لیے خلافت ہے، اور خلافت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو پیچھے نہیں کیا جا سکتا، حکم کو پیچھے نہیں کیا جا سکتا، ٹھیک ہے نا؟ تو وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، پھر تم نے اس کی طرف آ جانا ہے۔ تو اگر تم نے کسی اور کی پوجا پاٹ کی ہوئی تو پھر بھی جواب دینا، اور کسی اور کی حکمرانی کو تسلیم کیا تو پھر بھی آ کر اس کو جواب دینا۔ ہمارے ہاں اس شرک کو نہیں لوگ سمجھتے، سمجھا کے بھی تھک جائیں تو پھر بھی نہیں سمجھتے۔ وہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب تھک گئے یہی بات سمجھاتے۔ وہ قرآن کریم میں آتا نا، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، یہ سورہ مائدہ میں آیا۔ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی کافر ہیں، وہی فاسق ہیں، وہی ظالم ہیں۔ تو فرمایا کہ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ اِثْمًا عَظِیمًا، یہ بھی شرک ہے جو یہ حاکم کر رہا ہے، یہ جو فرعون کر رہا، نمرود کر رہا تھا، وہی آج پاکستان کے اندر ہو یا ہندوستان کا، دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو یا کسی جگہ بھی ہو، وہ یہی کوئی اپنا حکم جو ہے اس کو چلائے۔ اپنا حکم چلا سکتا ہے لیکن وہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف نہ ہو۔ اللہ اور اس کے رسول کا حکم جو ہے اس کو پیچھے کر کے چلا رہا ہے تو پھر تو اور شرک کی اور شرک کیا ہے؟ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ اِثْمًا عَظِیمًا، اور جس نے بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا اس نے بہت بڑا بہتان باندھا اللہ کے اوپر۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ، کیا دیکھا ان لوگوں کا، اہل کتاب کی بات ہو رہی ہے نا، اسی کے حوالے سے ساری بات ہے، یہ سارا کر کے بھی اپنے آپ کو بہت تقوی والے پرہیزگار سمجھتے ہیں نا۔ اب اتنا بڑا شرک ہے جس کے نیچے ہم سب پاکستانی مسلمان زندگی گزارتے ہیں نا، تو نیچے آپ کو بڑے بڑے تقوی والے ہر فرقے کے اندر پتہ چلے گا، جی یہ بہت ہی کوئی جو ہے وہ پہنچے ہوئے ہیں۔ تو وہی بات ہے، فرمایا اور اس بات کا احساس بھی نہیں ہوگا، نہ احساس لوگوں کو ہی دلائیں گے، اپنے ماننے والوں کو نہیں دلاتے۔ الم تر الی الذین یزکون انفسہم، کیا دیکھا ان لوگوں کا حال کہ جو اپنے آپ کو بڑے پاک، ایسی حرکتیں کرتے ہیں اور اپنے آپ کو بڑا تزکیے والا سمجھتے ہیں کہ ہمارا تو تزکیہ ہو چکا ہے۔ بل اللہ یزکی من یشاء، نہیں، یہ تو اللہ ہے جس کو تزکیہ کر دے، جس کو پاک کر دے۔ ولا یظلمون فتیلا، اور وہ کسی کے اوپر تیل برابر ظلم نہیں کرے گا۔ یعنی کوئی حقدار ہوگا تو اللہ اس کو اس کا حق دے گا۔ انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب، دیکھو کیسے اللہ کا نام لے کر جو وہ جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ کرتے ہیں، اللہ کی جانب منسوب کرتے ہیں۔ یعنی یہ اس طرح کے نظریات، اس طرح کے جو ہے وہ تصورات، ایک طرف تو فرعون جیسا شرک اس کا کوئی احساس نہیں ہے، اس میں خود بھی قبول کر لیتے ہیں، خود بھی اس کے ساتھ ملوث ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو دوسری طرف جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی چیز کے اوپر، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اب کسی نے جو ہے وہ اگر کوئی سنت نہیں ترک کر دی، کوئی نفل ترک کر دیا، تو اس کے اوپر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں کیڑے فرقے دا ہے۔ وہ لوگ جو ہے وہ دوسروں، ایک آدمی مجھے کہتا ہے کہ جی وہ
فلاں بندہ بھی نفل نہیں پڑھتا. یہ میں مسجد میں ایک بندے کی میں بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ مجھے کہنے لگا جی فلاں بندہ بھی نفل نہیں پڑھتا، فلاں بندہ بھی نفل نہیں پڑھتا. میں نے کہندا یہ تہانوں بھی میں کئی دفعہ دیکھا نہیں پڑھتے. میں کہ تو میرے ہی دیکھدا یہ باقیاں دے ویکھدا کہ میں پڑھدا کہ نہیں پڑھدا. یعنی یہ بات ہے بس. جیڑا تیرا کام ہی نہیں دیکھن دا تو وہ دیکھدا، جیڑا تیرا دیکھن دا کام ہے وہ نہیں دیکھدا تو. انظر کیف یفترون علی اللہ الکاذب، دیکھو کیسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وہ جھوٹ منسوب کرتے ہیں، جھوٹ گاٹ گاٹ کے اللہ کی طرف جو ہے وہ باندھتے ہیں. وَكَفَى بِهِ اسما مبینہ، اور کافی ہے ان کا یہ گناہ ہی، یہ کھلا گناہ اس سزا کے لیے. اللہ کہتا ہے کہ یہی گناہ ان کے کافی ہیں. یہ جو مطلب انہوں نے یہ دین کو بگاڑ کر جو ایک تصور بنا کے لوگوں کو دکھا رہے ہیں، یہی جھوٹ کے اوپر مبنی ہے، یہ حق نہیں ہے. یہی گناہ کافی ہے سزا دینے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، دیکھیں خالص دین قرآن و سنت پر مبنی ہے. جس چیز کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کمپرومائز نہیں کیا، کیا چور کے ساتھ کیا، زانی کے ساتھ کیا، سود کے ساتھ کیا، کسی فرعون نمرود کے ساتھ کیا، تو تم بریلوی ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، تم کمپرومائز کر رہے ہو تو پھر تمہارا کیا تعلق ہے؟ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن کا فہم عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.